بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، امثال القرآن کے نام سے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ملاقات اور آج کی اس نشست میں آپ حضرات کی خدمت میں سورہ المدثر میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک اہم مثال ذکر فرمائی، اسی سے متعلق چند باتیں اور کچھ وضاحتیں آپ حضرات کے سامنے کیا ہے رکھی جائیں گی۔ ارشاد باری تعالی سورہ المدثر میں فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ۔ یہ سورہ المدثر کی 3 آیتیں ہیں۔ اللہ عز و جل نے ان لوگوں کی مثال بیان کی جو اللہ کا کلام، اللہ کا ذکر سن کر اسے تسلیم ماننے کے بجائے اعراض کرتے ہیں، بے رخی اختیار کرتے ہیں۔ ان کی کیا مثال ہے، اسی کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے ادھر فرمایا اور کہا كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ۔ اگر غور کیا جائے حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کی ہدایت اور ہر ایک کی ہدایت رہنمائی کے لیے قرآن مجید کا نزول فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن جیسی ایک عظیم کتاب، اس عظیم کتاب سے کیا ہے نوازا گیا، اور اس کتاب کی ہدایت اور اس میں جو تعلیمات ہیں ان کو ماننا، ان کو تسلیم کرنا، اسی میں لوگوں کی کامیابی کا کیا ہے راز ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی، قرآن کا نزول ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بھی حکم دیا گیا تھا ساتھ ہی ساتھ کہ ان قرآنی آیتوں کو، ہمارے فرمان کو، فرمان الہی کو لوگوں تک پہنچاؤ، لوگوں کو پڑھ کر سناؤ، اس کی وضاحت کرو، اس کی تعلیم انہیں دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی، نازل ہوتی، قرآنی آیات کا نزول ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک قرآن کی تعلیمات کو پہنچاتے، قرآن پڑھ کر سناتے، اس کی وضاحت کرتے۔ اور جب آپ لوگوں کو قرآن پڑھ کے سناتے، لوگوں کو بتاتے، تو یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک آپ کی کیا ہے باتوں کو مان لیتا، بلکہ لوگوں کی مختلف حالات پائی جاتے تھے۔ 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے لوگوں کو۔ ایک تو ایسی جماعت لوگوں کی کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے، ان کو سناتے، وحی بتاتے اور اس کی وضاحت فرماتے، لوگ سمعاً وطاعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کو، قرآنی جو آیتیں پڑھی ہیں اسے تسلیم کر لیتے، اس پر ایمان لے آتے، اس پر یقین رکھتے، اور
گہرائی تک اسے کیا ہے خوب اچھی طرح سمجھنے کی کوشش بھی کرتے کہ اللہ کے اس فرمان سے کیا مراد ہے۔ اس کے بالمقابل ایک ایسا گروہ پایا جاتا تھا، ایک ایسی جماعت تھی جو قرآنی آیات کو سن کر بے رخی اختیار کرتی، اعراض کر جاتی، اس پر ایمان لانے کے بجائے بعض دفعہ سخریہ استہزاء بھی کرتے، اسے اللہ کا فرمان ماننے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے اشعار بتاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس قسم کے لوگوں کے لیے جو اللہ کے فرمان، اللہ کا ذکر، قرآن مجید سے بے رخی اور جو ہے اعراض کرتے ہیں، اور ان کی مثال بیان فرمائی۔ تو فرمایا اللہ نے فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، کیا بات ہے کہ ہمارے ذکر سے جو نصیحت کی باتیں ہیں، نصیحت کی کتاب ہے وعظ و نصیحت کی قرآن مجید، معرضین، یہ بے رخی اختیار کیے ہوئے ہیں، اعراض کرتے ہیں، اسے ماننے کے بجائے، اسے تسلیم کرنے کے بجائے یہ اعراض کر بیٹھتے ہیں۔ كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، ان کی مثال تو یہی ہے، حمر کی مثال ہے، حمر مستنفرہ، حمر جمع ہے حمار کی، اور عربی زبان میں حمار گدھے کو کہا جاتا ہے۔ كأنهم حمر مستنفرہ، یہ ان گدھوں جیسے ان کی مثال ہے جو مستنفرہ ہے، یعنی گھبرائے ہوئے، بتکے ہوئے، جن میں کوئی سکون نہیں، حرکت ہے، منتشر ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ اور ان گدھوں کا اس طرح بھاگنا، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرت من قسورہ، قسورہ سے یہ بھاگ رہے ہیں، اور قسورہ سے مراد ادھر کوئی بھی ایسی چیز جو ان کو شکار کر رہی ہے۔ جنگل میں شیر ہو سکتا ہے جو کہ عموماً اپنے سے کمزور جانوروں پر شکار کرتا ہے، جیسے یہ جنگلی گدھے ہیں، ان پر شکار کرتا ہے، اور جہاں جو ہے جنگلی گدھوں کی ایک جماعت پائی جائے، ایک بڑی تعداد میں پائی جائیں، اور ایک شیر کہیں پر نظر آ جائے ان کو، تو وہ بتک جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، منتشر ہونے لگتے ہیں، دوڑنے لگتے ہیں، سکون سے ایک جگہ رہتے نہیں، کیونکہ شیر ہے اور وہ ان پر کیا ہے؟ حملہ کرے گا، ان کو شکار بنائے گا اپنا۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ صرف جو ہے شیر پر اس کو اکتفا نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ہر وہ چیز جو شکار کرے، انہیں چاہے شیر کی شکل میں ہو یا کسی اور جانور یا کسی اور شکار کی جو ہے شکل میں ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ادھر فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، کیا بات ہے کہ یہ اللہ کے ذکر سے اعراض کر رہے ہیں، بے رخی اختیار کر رہے ہیں۔ كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، ان کی مثال تو وہی ہے جو جس طرح جو ہے جنگلی گدھے ہیں، بتکے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، اور دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، سکون سے ایک جگہ نہیں۔ اور ان گدھوں کی بھاگنے کی وجہ یہ ہے، منتشر ہونے کی وجہ یہ ہے، فرت من قسورہ، شیر کو دیکھ کر کیا ہے؟ بھاگ رہے ہیں۔ تو یہی مثال ان کفار کی ہے، ان مشرکین مکہ کی ہے۔ جیسے ہی اللہ کا فرمان آ جائے اور آپ ان کو فرمان الہی پڑھ کر سناتے ہیں، اس کی وضاحت کرتے ہیں، اس کی طرف دعوت دیتے ہیں، تصدیق کرنے کا حکم دیتے ہیں، ایمان لانے کے بجائے یہ آپ کے قریب سے کیا ہے؟
چھٹ جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، سننا نہیں چاہتے، جس طرح گدھے جو ہے شیر کو دیکھ کر کیا ہے بھاگنے لگتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ جیسے ہی اللہ کا فرمان ان کے سامنے سنایا جائے، ان کے سامنے پیش کیا جائے، تو اس سے کیا ہے عبرت حاصل کریں، اس پر غور و فکر کریں اور اس کو اپنے لیے کیا ہے نصیحت سمجھیں، لیکن یہ سب کرنے کے باوجود اس سے اعراض کرتے ہیں، بے رخی اختیار کرتے ہیں۔ فما لهم عن التذکرة معرضین كأنهم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ۔ کیا بات ہے یہ؟ اللہ کا ذکر دیکھ کر یا سن کر، ذکر آنے کے بعد معرضین، یہ اعراض کرتے ہیں۔ یعنی آگے جو مثال بیان کی گئی ان کے حق میں، اس مثال کے ذکر کرنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کے اندر اعراض پایا گیا اللہ کے ذکر سے۔ اگر اللہ کا ذکر یہ مان لیں، قرآنی آیات کو تسلیم کرنے، اس پر ایمان لے آئیں اور اسے اپنے لیے وعظ و نصیحت سمجھیں، تو اس مثال کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ لیکن جب انہوں نے اعراض کیا تو اللہ نے ان کے لیے یہ ایک بری مثال بیان کی، وہ یہ كأنهم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ۔ ان کی مثال حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، گدھوں جیسے ہے، جنگلی گدھے جب شیر کو دیکھ کر کیا ہے بدکنے لگتے ہیں، بھاگنے لگتے ہیں اور منتشر ہوتے ہیں، سکون نہیں رہتا، اسی طرح یہ اللہ کا کلام سن کر کیا ہے اعراض کرنے لگتے ہیں۔ تو اللہ کا کلام اور اللہ کے فرمان سے اعراض کرنا حضرات، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت ہی بڑا جرم ہے، سنگین جرم ہے۔ اور اعراض میں صرف یہ نہیں داخل کہ ان باتوں کو تسلیم نہ کریں، بلکہ اگر اللہ کا فرمان آ جائے، قرآنی آیات سامنے آ جائے، اس پر اگر انسان عمل نہ کرے تو یہ بھی کیا ہے اعراض میں داخل ہے۔ انسان کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالی تنگ کر دیتا ہے، پریشانیوں میں اسے مزید کیا ہے مبتلا کر دیتا ہے، اگر وہ ذکر الہی سے اعراض کرے، اللہ کے ذکر کو تسلیم نہ کرے۔ جو شخص اللہ کے ذکر کو نہیں مانتا تو اس کا انجام اور اس کی سزا اسے آخرت میں تو ملتی ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی اسے اس کی کیا ہے سزا دے دیتا ہے۔ اور یہ مشرکین مکہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا كأنهم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، جو قرآنی آیات سے اعراض کرتے، بے رخی اختیار کرتے، ان کی جو مثال بیان کی اللہ نے كأنهم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، کہ گویا کہ یہ بتکے ہوئے گدھے ہیں جو شیر کو دیکھ کر جو ہے بھاگنے لگتے ہیں، منتشر ہو جاتے ہیں۔ اعراض کرنے کی ان کی جو وجہ تھی بے رخی اختیار کرنے کی، وہ صرف اور صرف ان کے اندر کبر، غرور میں یہ مبتلا تھے اور خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ ہم ہی حق پر ہیں، اور یہ محمد اور اسی طرح جو کتاب لے کر کے آیا ہے اس کی کوئی اہمیت اور کوئی عظمت ان کی نگاہ میں نہیں تھی۔ اسی لیے آگے اللہ نے فرمایا بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، ان میں سے ہر شخص، یعنی ان میں سے جنہوں نے اعراض کیا، ان کا ایک اعتراض یہ تھا کہ یہ کتاب صرف محمد ہی کو کیوں دی گئی ہے؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم میں سے ہر ایک کو
اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب دیتا، اور وہ کتاب جو اسے دی جاتی منشرہ، کھلی ہوئی کتاب ہوتی، یعنی ان کو کھولنے کی بھی ضرورت نہ پڑتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کتاب دیتا ہے تو وہ کتابیں کیا ہے کھلی ہوئی پائی جاتی، وہ آسانی سے کیا ہے پڑھ لیتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف کیا ہے ان کا یہ جو ارادہ، ان کی جو سوچ تھی، اس مقام تک پہنچنے کی جو وجہ بنی، صرف اور صرف ان کے اندر جو عناد اور ان کی جو ضد تھی، کبر اور غرور، اسی چیز نے انہیں کیا ہے اس مقام تک پہنچایا کہ اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ بھی انہوں نے کیا ہے بدسلوکی کی، اور برے ارادے جو ہے اور بری چیزیں کیا ہو تمنا جو اللہ کے ساتھ رکھا۔ تو المہم، جس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان سے اعراض کیا، اللہ اس کی آخرت میں تو اس کے لیے سزا ہے، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سزا دیتا ہے۔ اسی لیے سورہ طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، بے رخی اختیار کی، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کی زندگی کو، اس کی معیشت کو ہم تنگی میں ڈال دیں گے۔ یعنی دنیا میں جو اس کی زندگی ہے اس میں اسے راحت سکون نہیں ملے گا، بلکہ تنگی میں پڑ جائے گا، اس کی روزی روٹی تنگی میں رہے گی، اس کے دل کے سکون کو ختم کر دیا جائے گا۔ اور یہ بات حقیقت ہے، یعنی اگر جس شخص نے اطمینان اور سکون قرآنی آیات سے حاصل نہیں کیا تو یقیناً اسے کسی اور چیز سے سکون نہیں مل سکتا، کیونکہ اللہ کا یہ فرمان ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اور اسی طرح جو ہے اللہ نے جو ہے اخروی سزا کا بھی ذکر فرمایا ادھر، کہ آخرت والا دن ایسے شخص کو اندھا میدان محشر میں پیش کیا جائے گا، اور وہ پوچھے گا کہ کیوں میں جو ہے اندھا ہوں، مجھے تو آنکھوں میں روشنی تھی۔ جواب دیا جائے گا کہ تم نے دنیا میں جو ہے اس جرم کا ارتکاب کیا کہ میرے ذکر سے تم نے اعراض کیے، اور تم نے ہمیں بھلا دیا، تو اسی طرح تمہیں بھی کیا ہے اس دن میدان محشر یوم قیامت میں کیا ہے تمہیں کیا ہے بھلا دیا جائے گا۔ تو المہم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرنا یہ ایک سنگین جرم ہے، اور اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ۔ آج کی اس ملاقات میں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، مزید اور باتیں بإذن اللہ اگلی نشست میں، اگلی ملاقات میں، اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔